ہوں جس وقت بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، اس دور میں لے کے چلتا ہوں جس وقت ہر کوئی رہنے والا اپنے حساب سے زندگی گزارا کرتا تھا۔ ہاں جناب والا، اور دو دوست تھے، دو دوست تھے، ان میں سے ایک دوست اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے ایک دوست اپنے گھر میں تشریف فرما تھا، اس کا چین کھو گیا تھا، وہ بے بس ہو چکا تھا، اس کو کوئی چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرا دوست اس کا آتا ہے اور آ کر عرض کرنے لگتا ہے، آنا یار کہیں گھوم کے آتے ہیں۔ المختصر یوں عرض کر دوں، وہ دونوں کے دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں جاتے ہیں، وہ سمندر کے کنارے بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے، اگر دیکھنا ہو تو حاجی علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں چلے جاؤ کہ سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے تو بتاؤں تو جناب والا ان میں سے ان دونوں نے کیا دیکھا، ایک کیڑی ہے، کیڑی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، پھونک مارو تو وہاں جا کے گرے گی۔ اس کیڑی نے اپنی پیٹھ کے اوپر اپنے وزن سے زیادہ سامان لدا ہوا ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے، یہ اللہ والے ہمیں کیا عطا کرتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، ہم اللہ والے ہمیں کیا عطا کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، حاضر آف مائنڈ کے ساتھ سنیے گا۔ اور وہ دونوں دوستوں نے کیا دیکھا، وہ کیڑی ہوا کی طرف رخ کر رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ادھر سے ہوا آ رہی ہے، اس کیڑی نے ادھر کا رخ کر لیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ادھر سے ہوا آ رہی ہوگی اور کیڑی اس کی طرف تو جا نہیں سکے گی، اب اس کیڑی نے کیا کیا، اپنا رخ ادھر کی طرف کر لیا۔ اب ادھر سے ہوا آ رہی تھی، کیڑی ادھر جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یار اس کیڑی نے ہوا کو وسیلہ بنا لیا۔ کیا؟ اس کیڑی نے ہوا کو وسیلہ بنا لیا۔ دوسرا دوست بولا، ارے میں نہیں مانتا، یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، وہ بے وسیلہ تھا، وہ وسیلے کو مانتا نہیں تھا۔ اب کیا ہوا جناب والا، اس نے کہا، یار وسیلے، تو وسیلے کو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا، مجھے کوئی آیت پیش کر، وسیلے پہ بتا وسیلہ کیا ہوتا ہے۔ وہ عرض کرنے لگا، قرآن اٹھا کے دیکھ، قرآن پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں، قرآن میں واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا آیت کا، یاد رکھیے گا، آخر میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں اور اسی میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، بس 6 منٹ کی گفتگو اور ہے، توجہ رکھیے جناب والا۔ اس کیڑی نے کیا کیا، جس وقت ہوا کا رخ کیا اور اس ہوا کا رخ کرنے کے بعد وہ بے وسیلہ بولا، میں وسیلے کو نہیں مانتا ہوں۔ اس نے کہا، میں تجھے یہاں لے کے چلتا ہوں۔ ایک جھونپڑی تھی، اس میں ایک اللہ والا آرام فرما تھا، اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اب جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو جناب والا اس اللہ والے کے پاس باری باری آنا رہا۔ آج جیسے لوگ آتے تھے تو باری باری لوگوں کا نمبر آتا، اس کا بھی نمبر آیا۔ وہ بے وسیلہ بولا، اے اللہ والے یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، مجھے بتا۔ وہ جو وسیلے والا تھا اس نے کہا اے اللہ والے میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی عابد نہیں ہوں، میں کوئی عارف نہیں ہوں۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش تو کی لیکن میری باتیں اس کے سمجھ میں نہ آ سکی۔ اب آپ سمجھا دیں وسیلہ کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے وسیلہ۔ توجہ رکھیے جناب والا۔ اس اللہ والے نے کہا، تو وسیلے کو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا، میں وسیلے کو نہیں مانتا۔ اس نے اللہ والے نے کہا، میں مثال پیش کرتا ہوں۔ کہا مثال پیش کیجئے۔ وہ کہنے لگا، اللہ والے نے کہا، جیسے ایک مرید ہوتا ہے اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس پیر کی بارگاہ میں اپنی انا کو مار دیتا ہے، اپنی انا کو مار دیتا ہے، اس پیر کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اور اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ بولنے لگا، میں اس کو بھی نہیں مانتا ہوں، مجھے عقلی دلیل دیجئے، عقلی۔ اب بس لاسٹ گفتگو 2 جملے اور ہیں، عقلی گفتگو دیجئے، عقلی بات سے سمجھائیے وسیلہ کیا ہوتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا، اب سن، میرا ایک کام کرنا ہوگا، پھر میں تیرے سوال کا جواب دے دوں گا۔ اس نے کہا، ہاں بول، میں تیرا کام کر دوں گا۔ اس نے کہا، یہ جو مکان ہے یہ کچا مکان ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے، تو یار اس کے اوپر جانا، تھوڑی مٹی ڈالنی ہے۔ اب جناب والا مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ جب گیا مکان کے پاس، ایک سائیڈ میں بانس کی لکڑی کی سیڑھی رکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر اس نے لگا دیا۔ ابھی وہ ایک ہی زینے پر چڑھا تھا، ابھی چڑھنا اس نے شروع کیا تھا۔ اللہ والے نے کہا، رک جا، تیرا جواب مل گیا۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ یار کمال کے آدمی ہو، پہلے مجھے باہر بٹھا کے رکھا، اب سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو، میں مکان پر جا رہا ہوں، مکان پر جانے سے روک رہے ہو۔ تو اللہ والے نے کہا، رک جا، اترا نیچے۔ جیسے ہی وہ نیچے اتر آیا جناب والا، اس اللہ والے نے کہا، او جناب، او احمد، سن، کیا
सीढ़ी के बगैर इस छत पे नहीं चढ़ सकता तो रसूलुल्लाह को छोड़कर डायरेक्ट अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा? इस इंसान की बनाई हुई सीढ़ी के बिना, इंसान ने जो सीढ़ी बनाई है उसके बिना तू छत पे नहीं पहुंच सकता है, और तू कहता है कि रसूलुल्लाह के बिना अल्लाह तक पहुंच जाऊंगा। तो इस पर एक शेर लिखा है। लिखने वाले कौन है? वो मुसन्निफ जिसने हजारों को हिदायत दी हो, वो मुसन्निफ जिसने हजारें किताबें छापी हो। उस मुसन्निफ का नाम क्या है? उस मुसन्निफ का नाम है हजरत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद मदनी अशरफुल जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उन्होंने एक शेर लिखा, बड़ा ही बेहतरीन शेर है, आप उसको समाअत कीजिए। उन्होंने क्या लिखा है कि मिल नहीं सकता खुदा, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, अरे मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, और गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पर जीना छोड़कर। पेड़ी के बगैर जिस तरीके से एक छत पे नहीं चढ़ा जा सकता, तो इसी तरीके से नादिर शाह रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में जाकर दुआ कीजिए, इनका वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। इनकी बारगाह में दुआएं कबूल होती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू में अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो, मैं आप तमाम हज़रात के सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।